نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 111 سورہ التوبہ، آیت نمبر 107 سے لے کر 116 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 112 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کانا نہیں ہے لائق یا جائز للنبی کسی بھی نبی کے لیے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین اور نہ ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، ان یہ کہ یستغفروا وہ بخشش مانگے اللہ سے، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو اور اگرچہ کانو وہ ہوں، اولی قربا رشتہ دار قرابت والے، من بعد ما بعد اس کے جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، انہم بے شک وہ، اصحاب الجحیم ساتھی ہیں جہنم کے، یعنی جہنم والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ مشرکین کو کسی حالت میں معاف نہیں کیا جائے گا، ان پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے گا یعنی جو شرک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا۔ تو جو شرک کرتے کرتے مر گیا تو ایسوں کو نجات اور بخشش کی دعا فائدہ نہ دے گی۔ ایسی دعا کرنا اللہ کے قانون کو بے وقت بنانا ہے اور اللہ کے انصاف کے منافی بھی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہوں تو ان کی ہدایت، بخشش اور نجات کی دعا کی جا سکتی ہے، یعنی مشرکین جب تک زندہ ہیں ان کے لیے مومنین ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی بخشش اور نجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی شرک کرتے کرتے مر گیا تو بس اب اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے روک دیا اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی روک دیا کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، یعنی جب وہ بالکل کلوز ٹو ڈیتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ تب وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ اس چیز کا اقرار کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے اس کلمے کے ذریعے حجت پیش کروں گا، یعنی آپ اسلام قبول کر لیں تو انشاءاللہ مجھے آپ کی سفارش کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ابو جہل اور عبداللہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا مرتے وقت تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی ان دو صاحب نے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس بات پر ان کو ریئلائز کرایا کہ کیا تم اب مرنے کے ٹائم پر اپنے والد کا دین چھوڑ دو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، میں تمہارے لیے اللہ سے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس کام سے روک نہیں دیا جاتا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ہوگا۔ اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر اہل ایمان کو اس چیز سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب تک مشرکین زندہ ہیں تو ان کے لیے ہدایت، بخشش اور نجات کی دعا کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی لابیہ اپنے باپ کے لیے الا مگر عن موعدۃ اس وعدے کی وجہ سے وعدہا اس نے وعدہ کیا اس کا ایاہ اس سے، فلما پھر جب تبین لہ ظاہر ہو گیا اس کے لیے انہو کہ بے شک وہ عدو للہ دشمن ہے اللہ کا، یعنی جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں، تبرأ منہ بیزار ہو گیا اس سے، یعنی بری الذمہ ہو گئے اس سے۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم لأواہ البتہ درد مند تھے، بہت آہیں بھرنے والے تھے، حلیم بردبار تھے، تحمل والے تھے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی۔ تو اب واضح کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے کیا تھا۔ پھر جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل والے اور بردبار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یعنی گھر سے نکال دیا تھا، کہا تھا کہ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ تم سلامت رہو، میں جا رہا ہوں، البتہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں اللہ کی گرفت سے بچا سکوں۔ تو اس وعدے کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کی تھی، اور اس بات کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 47 میں آتا ہے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی درخواست کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، یعنی اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور یہاں پر آیت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا کیوں ہے یہ بھی بتایا گیا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل اور بڑے ہی بردبار تھے۔ اب یہ وعدہ جو کر لیا تھا اپنے باپ سے تو اسی وعدے کو پورا کیا، اپنے باپ کے لیے دعا کی، لیکن جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے والد راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو انہوں نے پھر بیزاری کا اظہار کیا۔ ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حق میں جو دعا کی تھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ اچھا، جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نبی ہونا بھی ان کے والد کو فائدہ نہ دیا، اور آپ دیکھیے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس حال میں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام اس سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا۔ باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ باپ کی یہ بات سن کر ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، اور آج اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابراہیم، میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھو۔ وہ نیچے دیکھیں گے تو اس وقت انہیں اپنے باپ کی جگہ ایک بجو نظر آئے گا جو نجاست سے لت پت ہوگا، اور فرشتے اسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے رسوائی کو اس طرح سے دور کریں گے کہ ان کے والد کی شکل ہی بدل دیں گے. چونکہ رسوائی کا دار و مدار obviously پہچان پر ہے، شناخت پر ہے. جب شناخت ہی نہیں رہے گی، جب پہچان ہی نہیں رہے گی کہ کیا چیز دوزخ میں پھینکی گئی ہے، تو پھر کسی کی رسوائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا اپنے حق میں کی تھی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور ان کو رسوائی سے بچا لیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدے کے مطابق اپنے والد کی زندگی میں اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ جب تک وہ زندہ تھے. تو امید بھی تھی کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، لیکن جب ان کے والد کفر پہ مر گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کرنا بند کر دیا تھا کہ اب ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رونے لگے اور آپ کے گرد موجود دیگر لوگوں نے بھی رونا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پروردگار سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی. پھر میں نے اجازت طلب کی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں تو مجھے اجازت دے دی گئی. سو تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت موت کی یاد تازہ رکھتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے تھے اور بہت زیادہ رو بھی رہے تھے، اور ظاہر ہے آپ کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ بھی رو رہے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن مانگی کہ کیا میں اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی. پھر اجازت طلب کی کہ کیا میں وزٹ کر سکتا ہوں اپنی والدہ کی قبر کی، پھر وہ پرمیشن مل گئی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو وزٹ کیا کرو، کیونکہ اس سے انسان کو اپنی موت یاد رہتی ہے کہ اس نے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. تو مشرکین کے لیے کوئی بھی دعا نہیں کر سکتا. اور اب ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہ اگر انہوں نے دعا کی تھی تو وعدے کے بیسس پر تھی، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں، تو پھر انہوں نے بھی دعائے بخشش بند کر دی، دعائے مغفرت بند کر دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ ایسا لِيُضِلَّ کہ بھٹکا دے قومن کسی قوم کو بعد اذ ہداہم بعد اس کے کہ جب اس نے ہدایت دے دی ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم وہ واضح کر دے ان کے لیے ما یتقون جس سے وہ بچیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ساتھ ہر چیز کے خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی کس نے کس حال میں کس نیت کے ساتھ کون سا کام کب کیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھے سے جاننے والے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا، تو جن لوگوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے اس سے پہلے مغفرت کی دعائیں مانگی تھیں، تو انہیں اللہ کے عذاب کا خوف لاحق ہوا. تو اس وقت یہ آیت اتری کہ جو مسلمان پہلے سے راہ راست پر گامزن ہیں، ان پر کسی حکم کے نازل ہونے سے پہلے والے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی مسلمان پہلے سے صراط مستقیم پر تھے، وہ بالکل دین کو اچھے سے فالو کر رہے تھے، اور پھر کوئی حکم نازل ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی حکم نازل ہوتا ہے، اور اس حکم کے مطابق پچھلی زندگی کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر اس عمل پر پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ حکم بعد میں نازل ہوا نا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ کسی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جس سے وہ بچیں. یعنی اگر کلیریفیکیشن بعد میں کی گئی ہے تو پھر زندگی کے پچھلے اعمال اگر ویسے ہوئے بھی تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مواخذہ اس کا ہوتا ہے جو حق واضح ہونے کے بعد بھی باطل پر عمل کرتا رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انبیاء کے ذریعے ہدایت پہنچائی، پھر انبیاء ان کو
وہ تمام باتیں بتاتے ہیں جس سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ اعمال بھی بتاتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی جو مجھ سے پہلے گزرا اس پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی بات جو ان کے لیے جانتا تھا بتا دے، اور ہر شر کی بات سے جو وہ ان کے لیے جانتا تھا ڈرا دے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی انبیاء کو یہ ٹاسک دے کر بھیجا گیا تھا کہ وہ ہر خیر اور شر کی بات کو اپنی امت کو واضح کر دیں. تو انبیاء نے تمام حق واضح کیا. پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانا تو پھر اس پر حجت تمام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی حتیٰ کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا، پھر اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا. ایسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماواتی، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی. یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے. وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. تو اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے. زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، یعنی کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا. زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. پھر یہ کہ اس کے علاوہ ہمیں کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہی اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے. اللہ ہی پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی یقین کو مضبوط کرنا چاہیے. یہاں جس بات کے ساتھ لیسن کا اختتام ہو رہا ہے اس میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کا مددگار اللہ ہے، جس کا دوست اللہ ہے، اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. کیونکہ آخر میں کیا بات ہو رہی ہے آپ دیکھیے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں تمہارے لیے اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یعنی اگر مدد اور ولایت ہے بھی تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. جی، جو آیت نمبر 114 کے آخر میں کہا گیا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم
البتہ درد مند تھے، بہت آہیں بھرنے والے تھے، بردبار تھے، تحمل والے تھے۔ یہ جو دونوں کوالٹیز یہاں بتائی گئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسی وجہ سے ہی یہ اپنے والد کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ باپ نے کیا کیا، باپ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں رجم کر دوں گا، تو وہ اپنے والد کو جواب کیا دیتے ہیں؟ میں تو جا رہا ہوں، بے شک آپ سلامت رہیں، لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا رہوں گا۔ تو لَأَوَّاهٌ کا جو لفظ ہے نا، اس میں جہاں بہت زیادہ دعائیں کرنے والا معنی آتا ہے، وہاں الحا و زاری کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح سے سافٹ ہارٹڈ انسان کو بھی کہتے ہیں، رحم دل انسان کو، اور اسی طرح سے صاحب یقین کو بھی کہتے ہیں، صاحب ایمان کو بھی کہتے ہیں، بہت زیادہ تسبیح کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی کوالٹیز تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، اور ان تمام کوالٹیز کو صرف ایک لفظ کیپچر کر رہا ہے، لَأَوَّاهٌ، بہت زیادہ درد مند تھے، بہت زیادہ الحا و زاری کرنے والے تھے، بہت زیادہ رحم دل تھے، صاحب یقین اور ایمان تھے، بہت تسبیح کرنے والے تھے۔ اور پھر جو اگلی ان کی کوالٹی اور صفت بتائی گئی ہے کہ وہ حلیم تھے، بردبار تھے، تحمل والے تھے، یعنی اپنی جان پر بوجھ اٹھانے والے تھے، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے تھے، خود ہی بیئر کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا پازیٹیو تھا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رہے، ہم بھی لوگوں کو بہت ساری دعائیں دینے والے ہوں، ہم بھی لوگوں کے غلط رویوں پر صبر کرنے والے ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہی دو کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم انہی باتوں میں الجھتے رہتے ہیں کہ فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں منافق ہو گیا، ہم تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کریں گے۔ دیکھیں کوئی بالکل واضح طور پر مشرک تھا، یعنی کلمہ گو نہیں تھا، تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آپ اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں اور قرآن کے اس حکم پر عمل کریں۔ لیکن اگر کوئی کلمہ گو تھا اور اس کی زندگی میں کوئی شرک تھا، بدعت تھی یا منافقت تھی، تو آپ اور میں اسی دل کی نرمی کے ساتھ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اگر وہ واقعی گناہگار ہوگا تو ہماری یہ دعا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جو بھی شرک کرتے کرتے مر گیا، بدعتیں کرتے کرتے مر گیا، یا منافقتیں کر کر کے مر گیا، تو ایسے لوگوں کو نجات اور بخشش کی دعا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اپنے دل کو ہم سب نے نرم کرنا ہے اور حکم کو اچھے سے لینا ہے، کسی بھی حکم کو غلط انڈرسٹینڈ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک اور تلاوت سنتے ہیں آیات کی۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تو بہت ہی اہم آیات تھیں جس میں ہم نے جنت کے سودے کے حوالے سے پڑھا، اور بھی بہت ساری تربیہ ہماری ان آیات میں تھی. جب ہم نے جنت کے سودے کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ خریدار ہیں اور انہوں نے ہماری جانیں اور ہمارے مال جنت دینے کے لیے خرید لی ہیں. یعنی جنت کی قیمت ہماری جانیں اور ہمارے مال ہیں. اور اللہ کے خریدنے کا ذکر یہاں پر مجازن کیا گیا ہے، یعنی حقیقت کے برعکس کیا گیا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں خریدار وہ ہوتا ہے جو ایسی چیز کی خریداری کرتا ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہوتی، جبکہ اللہ ہماری جانوں اور مالوں کا مالک ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جنت دینی ہے، اس لیے اس جنت کی قیمت تمہاری جان، تمہارے مال. الحمدللہ، جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو قرض حسن اللہ کو دے. حالانکہ وہاں پر بھی صدقہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صدقے کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے ذمے قرض کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جنت کے سودے کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی سیڑھیاں بھی بتائی ہیں کہ دیکھو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ تم جنت کا حصول کر سکو. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 112 میں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشر ایسی خوشی کو کہتے ہیں جس کے اثرات چہرے پر آئیں. اور یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ خوشخبری دے دو ان مومنوں کو. لیکن خوشی بھی تبھی منائی جا سکتی ہے نا جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو، یعنی وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان لگانے کے لیے تیار ہو، اللہ کے راستے میں مال لگانے کے لیے تیار ہو. تو ہم سب نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا میں اس سودے کے لیے تیار ہوں؟ اور اگر میں نے یہ سودا اللہ سے کر لیا ہے تو کیا پھر میں اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہوں؟ اور اگر کر جاتی ہوں اللہ کی نافرمانی اور سمجھتی ہوں کہ یہ سودا برقرار رہے گا تو کیا یہ ممکن ہے؟ جنت کا سودا جو مشکل ہے وہ اس لیے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ ملے گی بھی مرنے کے بعد. یعنی پوری زندگی آپ اس سودے کو نبھاتے رہیں، اور پھر جیسے ہی آپ اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا. تو ہے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اوبیسلی 2 امپورٹنٹ چیزیں آپ اس سودے میں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی جان اور اپنی مال، اور انہی دونوں چیزوں کو جس کو انسان محبوب رکھتا ہے اس کو لگانا اس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی شخص اللہ پر بھرپور ایمان لے آتا ہے اور یقین کی کیفیات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں لگانا کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں رہتا. پھر اللہ اس کو ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ بڑے ہی کمفرٹیبل وے میں، بڑے ہی آرام سے وہ اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں لگا لیتا ہے اور مال کو بھی اللہ کے راستے میں لگا لیتا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.